ساقی نے جسے چاہا دیوانہ بنا ڈالا، ساقی نے جسے چاہا دیوانہ بنا ڈالا، جس پہ نظر ڈالی مستانہ بنا ڈالا، جس پہ نظر ڈالی مستانہ بنا ڈالا۔ بلبل چمن پیارا ہم کو درے جانا، بلبل چمن پیارا ہم کو درے جانا، بلبل چمن پیارا ہم کو درے وہ پھول کا شہدائی، وہ پھول کا شہدائی، میں یار کا دیوانہ، وہ پھول کا شہدائی، میں یار کا دیوانہ، ساقی نے جسے چاہا دیوانہ بنا ڈالا، جس پہ نظر ڈالی مستانہ بنا ڈالا۔ جو ہے وہی میں ہوں، تفریح ہے بس بسنی، جو ہے وہی میں ہوں، تفریح ہے بس بسنی، جو ہے وہی میں ہوں، تفریح ہے بس بسنی۔ تم حسن کے مالک ہو، تم حسن کے مالک ہو، میں حسن کا دیوانہ، تم حسن کے مالک ہو، میں حسن کا دیوانہ، ساقی نے جسے چاہا دیوانہ بنا ڈالا، جس پہ نظر ڈالی مستانہ بنا ڈالا۔ اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانہ، اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانہ، اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، ساقی نے جسے چاہا دیوانہ بنا ڈالا، جس پہ نظر ڈالی مستانہ بنا ڈالا۔ دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، ساقی نے جسے چاہا دیوانہ بنا ڈالا، جس پہ نظر ڈالی مستانہ بنا ڈالا۔ بے دم میری قسمت میں سجدے سیدھے، بے دم میری قسمت میں سجدے سیدھے، بے دم میری قسمت میں سجدے سیدھے،
چھوٹا نہ چھوٹے گا، چھوٹا نہ چھوٹے گا، سنگے در جانا چھوٹا نہ چھوٹے گا، سنگے در جانا ساتھی جسے چاہا دیوانہ بنا ڈالا، جس پہ نظر ڈالی مستانہ بنا ڈالا۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، امدادكم از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر۔ قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس دم یا غوث اعظم۔ عبد القادر مشہور اسمی و صاحبی عین الکمال۔ آج کی شب بڑی ہی عظیم کہ یہ 12ویں شب ہے مہینے کی، اور مرکز نور الہدیٰ میں آپ ماہانہ اجتماع 12ویں شریف میں شرکت فرما رہے ہیں، اور چونکہ آج نسبت ہے اس مہینے کو سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ہم یہ عرض کر دیں کہ اس مہینے کی 11 تاریخ یہ آپ کے ولادت کی تاریخ نہیں کہ آپ کی ولادت یکم رمضان کو ہوئی، نہ یہ آپ کی وفات کی تاریخ ہے۔ آپ کی وفات ایک روایت کے مطابق ربیع الثانی کی ہی 9 تاریخ کو ہوئی۔ پھر 11 تاریخ کو اتنے اہتمام سے کیوں یاد رکھتے ہیں؟ تو اس کی وجہ بزرگوں نے یہ بیان کی کہ آپ ذکر کا کوئی عمل جب شروع کرتے تو وہ چاند کی یکم تاریخ ہوتی، اور چاند کا جو مہینہ ہے یا تو 29 کا ہوتا ہے یا پھر 30 کا ہوتا ہے۔ تو بزرگان دین جب کسی عمل کے لیے بیٹھتے ہیں تو کم از کم اس کی مدت 4 ماہ ہوتی ہے، کم از کم اس کی مدت 40 دن ہوتی ہے۔ اب 40 دن بیٹھے، اب جتنے دن میں کشود ہو جائے، بیٹھتے کتنے دن کی نیت سے ہے؟ 40 دن کی نیت سے۔ کشود جتنے دن کے اندر ہو جائے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب آپ لاہور آئے تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ کر آپ ٹھہرے تھے نا، اور وہاں پر آپ نے چلہ کشی کی، آج بھی آپ کو چلہ گاہ موجود ہے۔ تو وہاں پر آپ کتنے دن کے لیے بیٹھے؟ تو بیٹھے تھے 40 دن کے لیے، لیکن اٹھے تھے 6 مہینے کے بعد۔ اس مہینے پر 6 مہینے تک روکے لگے، اور 6 مہینے بعد جب آپ کو کشود ہوا تو آپ یہ کہہ کر اٹھے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما۔ تو غوث پاک چاند کی 1 تاریخ کو بیٹھتے، اور اگلے مہینے کی 10 تاریخ یا پھر 1 تاریخ ہوتی، یعنی 11 تاریخ اس کو عمل مکمل ہو جاتا۔ تو پھر 11 تاریخ کو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالخصوص اہتمام کرتے نیاز کا۔ تو یہ ہے نسبت 11 تاریخ کی۔ تو آپ کے پردہ فرمانے کے بعد دنیا بھر کے اندر آپ کے جو محبین ہیں انہوں نے اس 11 تاریخ کو یاد رکھا۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کیا ہے؟ میں بس آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو مکہ مدینے کی حاضری عطا کرے۔ اللہ ہمیں صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم اور بقی کے اندر حضرت عثمان غنی، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن پاک اور دیگر صحابہ کرام و اہل بیت کے مزارات پر حاضری کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو نجف اشرف لے جائے، مولا علی کے بارگاہ میں ہمیں کھڑا کرے، اور وہاں پر کھڑے ہو کر ہم مولا علی کی منقبتیں پڑھیں۔ اللہ ہمیں کربلا کی حاضری عطا کرے، وہاں مولا عباس اور مولا حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور پھر جب بغداد آپ پہنچے، اور پھر جب آپ بغداد معلیٰ پہنچے اور بغداد
بغداد معلیٰ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوں، ان کا روڈ جب باہر سے آپ طے کریں، پھر اندر کی طرف چلیں، پھر آپ اندر ہال میں چلیں، ہال کے بعد جب اندر داخل ہوں راہداری آئے، پھر دوسری راہداری آئے، اور پھر قربان جائیے تیسری راہداری آئے، وہاں لکڑی کا دروازہ اور اس کی چوکھٹ، اور اس چوکھٹ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو نیلے رنگ سے وہاں پر نقش کاری کا کام ہوا ہے، اور یہ کام کوئی ابھی کا نہیں ہے، یہ ترکیوں کے دور کا ہے، یہ ترکیوں کی حکومت کے دور کا ہے، اور وہاں پر آپ کو دروازے کے عین درمیان میں لکھا ہوا ملے گا ایک نام، سلطان عبد الحمید خان۔ یہ کون ہے؟ یہ حضور غوث پاک کے عاشق اور دیوانے ہیں۔ انہوں نے یہ خدمت کروائی نقشکاری جو فن تھا ترکوں کا، اور پھر اس نقشکاری کے درمیان میں جب آپ دیکھیں گے تو چوکھٹ کے اوپر جو آپ کو عبارت ملے گی، ایک طرف آپ کا شجرہ نسب لکھا ہوا ہے، اور اب آپ کو جو عبارت نظر آئے گی آپ کی چوکھٹ کے اوپر، قربان جائیے یہ کیا ہے؟ سرکار بغداد حضور غوث پاک آپ نے حالت جذب میں جو اشعار ارشاد فرمائے، اور جس کو قصیدہ غوثیہ کہا جاتا ہے، اور قصیدہ غوثیہ کی عبارت، لوگو تم میرے مرتبے کے بارے میں کیوں پریشان ہو؟ اگر تم میری کرامتیں سنتے ہو تو کیوں حیران ہو؟ تم حیران نہ ہو، بلکہ میں کون ہوں؟ عبد القادر مشہور اسمی۔ آپ کی چوکھٹ پر حضرت زیارت کر چکے ماشاءاللہ، چوکھٹ میں کیا لکھا ہے؟ عبد القادر مشہور اسمی۔ تم عبد القادر کو دیکھتے ہو کہ اس کے پاس کمال کہاں سے آیا، قدرت کہاں سے آئی، اختیار کہاں سے آیا؟ کیوں نہ آئے؟ یہ اس قادر کا بندہ ہے جس نے اس کو قادر بنایا ہے۔ فرمایا عبد القادر مشہور اسمی، پھر آگے فرمایا مجھے یہ فیض کہاں سے ملا؟ مجھے یہ، میرے امام جھوم کے فرماتے ہیں، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن۔ بڑا مشکل شعر ہے، لیکن اہل علم کے لیے اور محبت والوں کے لیے، اہل علم کے لیے وہ علم کی روشنی میں دیکھیں تو سمجھ میں آئے، محبت والے بس ان نسبتوں میں ہی کھو جاتے ہیں۔ نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ وہاں فرماتے عبد القادر مشہور اسمی، اور پھر یہ سب ملا فیض کہاں سے؟ فرماتے ہیں وصاحبی وجدی عین الکمالی۔ یہ کمال کہاں سے ملا ہے؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میری سار تیرے کلام پر میری یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے۔ یہ سب صلی اللہ علیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی چوکھٹ پر یہ قصیدہ غوثیہ کا شعر زندہ ہے۔ آج ہم دعا کرتے ہیں اللہ اسے میں اپنی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے۔ اور پھر جب اس چوکھٹ کے آگے آپ بیٹھیں گے، منگتے اور سوالی بن کی اور عرض کریں گے یہ نسل کریموں کی، یاد کریں گے یہ ہم ان کے پاس آئے ہیں جنہیں خدا نے دینے والا بنایا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو یہ وہ در ہے، یہ وہ گھر ہے، یہ وہ دربار ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں آؤ تو دل کتنا ہی ٹوٹا ہوا کیوں نہ ہو اس کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے، آتے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ کیوں؟ یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ تو بہرحال درس تصوف میں آج
جو میں ابتدائی بات عرض کروں گا وہ بات کیا ہے، اس کو سمجھیے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ہر ولی جس نے سبق لیا ابتدائی ولایت کا اور پھر وہی انتہا پہ لے کے گیا، وہ سبق کہاں سے ملتا ہے؟ جب قبولیت ہوتی ہے اور دربار رسالت کے اندر جب حاضری لگ جاتی ہے، پھر بندہ کسی کی تربیت میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب وہ تربیت کسی نبی کے قدم کے تحت ہو یا کسی ولی کے قدم کے تحت ہو، لیکن قربان جائیے شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ جن کو سردار انبیاء کا فیض مل رہا ہے اور پھر چاروں خلفاء کی ان کو توجہ مل رہی ہے۔ بس یہی نقطہ سمجھنا ہے آج تصوف کا، اور ہم نے میرے بھائیوں یہی آج دیکھے جانا ہے۔ ہم یہاں آئے تو آج بے مقصد نہ ہو جانا۔ وہ توجہ کیا ملی؟ جب سرکار بغداد دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں تو پھر ملتا کیا ہے؟ وہاں صدیق اکبر بھی ہیں، وہاں عمر فاروق اعظم بھی ہیں، وہاں عثمان غنی بھی ہیں، وہاں مولا مرتضیٰ بھی۔ جب صدیق اکبر توجہ ڈالتے ہیں تو صدق و صفا کا کمال عطا کرتے ہیں۔ جب عمر توجہ ڈالتے ہیں تو عدالت و انصاف کا کمال، عدالت و انصاف کے کمال سے نوازتے ہیں، اور جب حضرت عثمان توجہ ڈالتے ہیں تو پھر سخاوت والی توجہ ڈالتے ہیں، سخاوت والی نگاہ ڈالتے ہیں، اور سخاوت والی آپ توجہ سے مالا مال کرتے ہیں۔ اور جب مولا علی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، قربان جائیے، ابو بکر کی بارگاہ سے صدق لے کر، عمر سے عدل و انصاف لے کر، اور عثمان سے سخاوت لے کر جب علی کی بارگاہ میں آتے ہیں تو علی سے جو نعمت اور توجہ ملتی ہے وہ دو توجہ ہے، ایک توجہ فقر ہے، دوسری توجہ علم ہے۔ ایک توجہ فقر ہے، دوسری توجہ علم ہے۔ اب آپ کہیں گے فقر و علم کیا ہے؟ یہ استغنا کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا معمول تھا، آپ مالداروں سے نہیں ملتے تھے۔ مالداروں سے مراد کہ کوئی خلیفہ ہو، خلیفہ وقت آ جائے، بادشاہ وقت آئے۔ خلیفہ سے مراد یہ کہ بادشاہ کو اس دور میں جو خلیفہ آ جائے اور وہ اپنے آپ کو خلیفہ سمجھ رہا ہے۔ منہاج النبوت و خلق خلافت نہیں، ملوکیت تھی۔ تو اگر بادشاہ ملنے کے لیے آپ سے آتا تو آپ اس سے ملاقات نہیں کرتے، بادشاہ سے ملاقات، اس لیے کہ فقیری کے لیے استغنا چاہیے، فقیری کے لیے استغنا چاہیے۔ آج پیرانے پیر کے نام پر، بڑے پیر صاحب کے نام پر بہت سی دکانیں چل رہی ہیں لوگوں کی، لیکن آپ ان کے اندر مال کے حرص و ہوس دیکھیں۔ غوث پاک وہ پیر ہیں جو اپنے در سے دوسروں کو کھلاتے تھے، لیکن آج پیر اس بات کا نام رہ گیا ہے، مرید کمائے پیر کھائے۔ ان کی پیری کچھ اور تھی، ان کی پیری جبھی تو ان کو پیرانے پیر کہتے ہیں۔ ان کا لنگر خانہ آج بھی چل رہا ہے۔ مولا علی کی بارگاہ سے فقر و استغنا اور علم کی دولت ملی، اور پھر وہ علم کیسا تھا؟ قربان جائیے، مولا علی نے نہیں فرمایا پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، سلونی عما شئتم، پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ اور یہی شیخ عبد القادر جیلانی تھے جن کو اس دور کے اہل علم کوئی سمجھتے تھے کہ کوئی صوفی ہے، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، ان کو فن حدیث فن تفسیر پہ مہارت نہیں ہے۔ تو پھر وہ وقت کے ائمہ علم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آپ قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں، اور آیات کی جب معانی پر آتے ہیں، ایک معنی دوسرا تیسرا چوتھا بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ 16 سے لے کر بعض میں 20 تک لکھا۔ وہ کہتے ہیں یہ تو سب باتیں ہم جانتے ہیں، یہ تو سب معانی ہم جانتے ہیں، لیکن جب 16 یا 20 کے بعد آگے بات چلتی ہے 21 کی بات، تو کہتے ہیں یہ تو پہلے کبھی بھی نہیں سنا، لیکن جو کہہ رہے ہیں اس کا انکار بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر 22ویں آ گئی، کہا یہ تو اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے، لیکن اس کا بھی رد نہیں ہو سکتا۔ 23ویں 24ویں 25ویں
تیسری حتیٰ کہ اس ایک آیت کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 40 سے زیادہ معانی اور تفسیریں بیان کر دیتے ہیں، اور جو سامنے فن و علم کا سورج بلکہ چمکتا ہوا چاند آیا تھا، اس پہ جذب کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بھی یہی کہتا ہے اللہ نے جو علم شیخ عبد القادر جیلانی کو دیا ہے وہ علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ توجہ مولا علی مشکل کشا تھی۔ تو یہ 4 چیزیں میرے بھائیوں کے مجھے اور آپ کو نہیں چاہیے بولیں۔ صدق کیا ہے؟ سچائی۔ حضرت ابوبکر کو کیا کہتے ہیں؟ صدیق اکبر۔ آج ہمارے یہاں دیکھنا ہمارا تو سسٹم ہی جھوٹ پہ چل رہا ہے، بڑی سے بڑی بات، چھوٹی سے چھوٹی بات میں جھوٹ۔ تو کسی نے کہا نا کہ بھائی کافر نے تو دوا بنائی، 1 نمبر بنائی، وہ جہنم میں جائے گا۔ ہم نے اس دوا کے اندر ملاوٹ کر دی اور اس کی دوسری بی سی ڈی کاپی بنا دی، اور پھر اس کے بعد 2-4 کسی کو تحفے میں بھی دے دی، تو ہم تو دوائیں بانٹ رہے ہیں، تو ہم تو جنت میں جائیں گے چوٹ کرنے کے لیے۔ یعنی کافر ہے لیکن اس کے پاس سچائی، ہم مسلمان سچائی نہیں ہے ہمارے پاس۔ آج ہر معاملے میں اپنے آپ کو پیش کریں، میرے پاس کتنی سچائی ہے۔ میں اگر ترازو کے اندر اپنے آپ کو رکھوں تو ترازو سچائی کا وہ بھاری ہوگا یا ترازو جھوٹ کا بھاری ہوگا؟ وہ کاروبار میں، وہ گھر بار میں، وہ اولاد میں، وہ اپنے لمحات میں، وہ اپنے خیالات میں، ہر چیز کے اندر ہم غور کریں۔ ہمارے یہاں جھوٹ کا دور ہوا ہے، اور اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ دوسرا عدل و انصاف۔ حضرت عمر کی توجہ تھی نا، عدل و انصاف۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کل اولیاء کا یہ کہنا، لیکن آج ہمارے یہاں عدل و انصاف کا حال کیا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں میں تو بڑا ہی عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا ہوں۔ تو ہم غور کر لیں جہاں ہم کام کرتے ہیں کیا وہاں واقعی ہم کام کرتے ہیں؟ کام کے 3 درجات ہیں۔ اگر ہم کسی جگہ پہ کام کرتے ہیں، اجرت پر ہمیں رکھا جاتا ہے، یا تو ہم اجرت کریں گے درمیانے درجے کی، نچلے درجے کی، درمیانے درجے کی، یا اعلیٰ درجے کی۔ اعلیٰ درجے کا کام کرتے ہیں، اگر ہم اجرت پہ رکھا گیا تو ہم اجرت کے مستحق ہوں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو بتایا بھائی میرے گھر پہ پینٹ کر دو، اس نے بہت اچھا کیا، تو جو طے کیا آپ کو اجرت دینا پڑے گی، اور اس کے لیے بالکل حلال و طیب ہے۔ اس نے درمیانے درجے کا کام کیا تب بھی آپ اس کو اجرت دیں گی، اور اس کے لیے اجرت دینا بالکل حلال ہے، وہ مال اس کے لیے پاکیزہ ہے، چلو درمیانے درجے کا۔ آپ نے اس کو کام کہا تھا یہ کام کرنا، اس نے طے کیا، لیکن کام کیا ادنا درجے کا، آپ کو وہاں پر نشانات نظر آ رہے ہیں۔ اس کو تو برش چلانا ہی نہیں آتا تھا، روڈ پہ چڑھتے ہوئے وہ برش پکڑا کے لے آیا، وہ ٹیڑے ٹیڑے نشانات ڈال کے چلا گیا۔ تو جو عمل کے لیے اس کو رکھا گیا تھا اس سے نچلے درجے کا عمل کیا، اجرت کا مستحق ہی نہیں ہوگا۔ جو مال لے کے گیا اس کے لیے ناجائز تھا۔ آج ہمیں اگر اجرت پہ رکھا جاتا ہے کہیں 8 گھنٹے کے لیے، تو کیا ہم 8 گھنٹے وہاں پہ واقعی ٹائم دے رہے ہوتے ہیں یا وہاں پہ اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں؟ تو موبائل آ کے ہمیں اپنے کام بھی نہیں کرنے دیتا ہے، تو پھر اس اجرت کا حال کیا ہوگا؟ تو ہمارا صدق کہاں چلا گیا، ہمارا عدل کہاں چلا گیا؟ ہمارا آج اب دیکھیے ملاوٹ کس چیز میں نہیں ہوئی۔ پھر انصاف کا معاملہ، صرف یہ دیکھ لیں کہ ہماری جو وراثت ہوتی ہے وہ تقسیم ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں یا نہیں۔ باپ مر جاتا ہے، باپ کی وراثت بیٹے دبا کر بیٹھے گا، بیٹیوں کو نہیں دیتے، بھائی دبا کر بیٹھے گا، بہنوں کو نہیں دے رہے، بہنوں کو دے رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں تمہارا تو چارہ نہیں بنتا ہے۔ کہاں سے نکال دیا آپ نے چارہ نہیں بنتا ہے؟ واہ ہم چارہ نہیں دیں گے کیونکہ ہم نے تمہارے جہیز میں تمہیں مال دیا تھا، تو تمہیں بھی تو اما ابا نے کھلا پلا کے اتنا بڑا کر دیا بھائی، یہ کہنا کہ تمہیں جہیز میں دے دیا تو شادی تو آپ کی نہیں کروائی تھی، تو وہ جو پیسے لگائے وہ آپ کٹوتی نہیں کرتے، بہنوں کو جو دیا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کی کٹوتی ہوگی۔ تو عدل کہاں گیا، انصاف کہاں گیا؟ پھر سخاوت، بانٹنا، دینا۔ آج ہم دینے پہ نہیں لینے پر آتے، اتنے ہمارے معاشرے کے حالات خراب ہو گئے، لوگوں نے جھوٹے کاغذات بنا کے رکھ لیے۔ جھوٹ چلتا ہے نا، جھوٹے کاغذات، کس کے؟ دل کی بیماری، گردے فیل ہو گئے، کولڈ ڈرنک پی رہا ہے، شوٹنگ چڑھا رہا ہے بھائی، وہ دو پی رہا ہے، کیا کہ اکیلے میں جا کر آپ کی کسی کو فرق نہیں کر رہے، میرے تو گردے چلے گئے بھائی،
تو دینا نہیں لینا بن گیا اور اس کو اپنا فن اور ہم کمال تصور کرتے ہیں. اسی طرح عدل, انصاف, پلڑا برابر ہونا چاہیے. اب اس کی تفصیلات اور تشریحات موقع ملا تو ہم آگے کرتے رہیں گے. اور پھر سخاوت اپنے آپ کو دینے والا بننا چاہیے. آپ بہت لوگوں کو نہیں دے سکتے. میرے بھائیوں, آپ اپنے گھر والوں پر جو خرچ کرتے ہیں نا, یاد رکھیے یہ بھی صدقہ ہوتا ہے. اللہ کو صدقے کا ثواب دیتا ہے. اور گھر والوں پہ آپ خرچ کرتے ہیں کشادگی کے ساتھ, اللہ آپ کے مال کو بڑھا دیتا ہے. گھر والوں کے لیے کیا بنیے دال, وہ کہاں جا رہے ہیں دوست کے ساتھ باہر بیٹھ کے بریانی ہے, بیوی بچے کیا کہیں گے دال, اما ابا کیا کہیں گے دال. لیکن ہم گھر میں نہیں بنوا رہے, کیوں؟ اس لیے کہ بھائی ہمارا فرینڈ سرکل ہے, بھائی کیا ہے ہماری گیدرنگ ہے, بھائی کیا ہے, میں اپنا تو کچھ انتظام کر لوں گا, گھر والوں کو دال بیچ دوں. گھر والوں پہ خرچ کیجیے, اللہ آپ کی جیب خالی نہیں رکھے. تجربہ کر کے دیکھیے, بانٹنے والے بنے, دوسروں کو نہیں اپنے گھر والوں کو ہی. کیا ہم ان کو بھی نہیں دے سکتے؟ اپنے ماں باپ پہ خرچ کیجیے, اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کیجیے. جب آپ اپنے اعزاء پہ خرچ کریں گے, رشتہ داروں پہ خرچ کریں گے, حدیث میں آیا آپ کی عمر میں بھی برکت ڈال دی جائے گی, آپ کے رزق میں بھی برکت ڈال دی جائے گی. آج تنخواہ اماں سے چھپا کے رکھیں, ابا کو بتاتے نہیں, مانگ نہ لیں. بہن بھائی اگر کہیں تو یار بڑے برے حالات چل رہے ہیں, لیکن موبائل لینا ہو تو پرو میکس کی طرف جاتے ہیں. لیکن بہن بھائی کی ضرورت ہو تو کہتے نہیں یار میرے تو اتنے بڑے برے حالات ہیں. اپنے لیے اور ان کے لیے کچھ اور معیار. اور پھر دنیا سے بے پرواہی, کبھی بھی جانا پڑ سکتا ہے, تو اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور اپنے آپ کو علم سے جوڑیں. بس یہ میں آخری بات عرض کر رہا ہوں. یہ آج پہلا ماہانہ روحانی 12ویں شریف کا اجتماع اس ترتیب سے ہوا ہے, ورنہ تھوڑا سا دراز ہو گیا. روحانی اجتماع درس بخاری کا سلسلہ چلتے ہوئے غالباً 10 12 یا 13 سال ہو گئے تقریباً. اس کو 13 سال کے بعد ہم نے تھوڑا انداز اس اعتبار سے بدلا. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ہر مہینے جاری رہے گا. میں آپ کو گزارش کروں گا ہر مہینے ٹائم نکال کے 3 گھنٹے کے لیے آ جائیں. انشاءاللہ آپ کے جسم کو نہیں, ذہن کو نہیں, آپ کی روح کو چین نصیب ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور آپ اگر قرآن سیکھنا چاہتے ہیں, علم سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں, کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں. یہی مرکز نور الہدیٰ میں ہر اتوار کو نماز عشاء کے بعد صرف 45 منٹ درس قرآن ہوتا ہے. میرے بھائیوں, ہم اس سے کہانیوں میں زندگیاں گزار چکے ہیں. آئیے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیے. اس قرآن کے درس میں بیٹھ کر دیکھیں, صرف 4 درس قرآن میں آپ بیٹھ گئے, آپ کی زندگی کے اندر انقلاب برپا ہو جائے. اس لیے کہ قرآن یہ زندگیوں کو بدل دیا ہے. اور آج آپ دیکھیے طرح طرح کی باتیں کرنے والے لوگ, کتنا فساد ڈالنے والے, عقائد بگاڑنے والے کتنے کثیر ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. ہم ان کو سنتے ہیں, لگتا ہے ان کی بات صحیح ہے, لیکن وہ غلط بول رہے ہوتے ہیں, وہ گمراہ گر ہوتے ہیں. ہمیں چونکہ نالج نہیں ہوتی تو ان کی غلط بات بھی ہمیں صحیح لگ رہی ہوتی ہے. جس طرح ایک شخص ہے, وہ اگر ایجوکیٹڈ پرسن نہیں ہے تو اگر وہ کسی عطائی ڈاکٹر کے پاس چلا جائے, وہ اسٹیتھوسکوپ لگا کر بیٹھا ہوا ہے, تو اس کو لگے گا یار یہ تو بہت ہی ماہر ڈاکٹر ہے. لیکن پڑھا لکھا جائے گا, وہ سب سے پہلے دیکھے گا بھائی اس کے پاس MBBS کی ڈگری ہے بھی یا نہیں, اس نے ہاؤس جاب کی ہوئی بھی یا نہیں, اس کو کسی چیز کے اندر جو یہ ٹائٹل لگا کے رکھا ہوا ہے مہارت حاصل ہے بھی یا نہیں. تو بس ہماری ایسے ہی چل رہا ہے. علم سیکھے, علم والوں سے. علم کس سے سیکھنا ہے؟ علم والوں سے. اور علم کہاں ملے گا آپ کو؟ قرآن میں ملے گا. اور آپ قرآن میں ڈھونڈ کر دیکھیے, الحمدللہ مرکز نور الہدیٰ کے اندر جتنے تسلسل سے قرآن کا درس چل رہا ہے, اور جتنا طویل عرصہ ہو گیا نور الہدیٰ سے موسوم درس کو, مجھے یاد پڑتا ہے شاید 17-18 سال یا اس سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا. 2 دہائیاں ہونے والی ہیں. کتنی؟ 2 دہائیاں ہونے والی ہیں. یہ سلسلہ چل رہا ہے درس کا, اور چلتے چلتے یہاں پر آ گیا. تو ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اتوار کو نہیں آ سکتے. پھر آپ درس میں آئیے, روحانی علاج بھی ہوتا ہے, جادو کا مسئلہ ہے, جنات کا مسئلہ ہے, کیسے کیسے مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ. جنات کے اوپر ہم سمجھتے نہیں, ہماری تو وہ لوگ جو اس فیلڈ سے وابستہ نہیں, وہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. اس پہ گزرتی ہے وہ جانتا ہے, اس پہ گزرتی ہے وہ جانتا ہے. ایک صاحب آئے, ان کے ساتھ جناتی مسئلہ, ان کے گھر میں جناتی مسئلہ تھا. وہ پہلے بھی آ چکے تھے. پھر وہ جنات سے کمٹمنٹ اور سارے معاملات کر کے کہا کہ آپ کچھ ایسے یہاں پہ رہنے کے باہر آنا ہے, تو بیچ میں چلے گئے. پھر حملہ ہو گیا ان کے اوپر.
اب جو حملہ ہوا اس کے ساتھ مالی معاملات میں انتہائی کمزوری، اور جہاں وہ جائے اس کے ساتھ جنات ہوا، اس کے ہر کام پہ رکاوٹ ڈلوائے، حتیٰ کہ اس نے اپنا پاسپورٹ دیا ویزا لگنے کے لیے. پتہ کیا ہوا؟ اس نے کہا میرا پاسپورٹ، میرا نام ECL میں ڈلا ہوا ہے. unknown person، وہ کہہ رہے کس طرح ہوا ہمیں نہیں پتا، ہم نے کلیم کیا، نکلنے کے والا نہیں ہے وہ، پاسپورٹ کہاں میں ڈال دیا. وہ کہتا ہے گھر کی خاتون، اس کا ویزا لگایا گیا امارات سے، وہاں سے اسپانسر کیا گیا کہ اس کو یہاں سے لے جائیں. کہتے اس کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا، حالانکہ وہ کئی بار جا چکی ہے، ویزا ریجیکٹ ہو گیا. کہہ رہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. میں نے کہا آپ کو نہیں آ رہا، مجھے آ رہا ہے، میں بتاؤں کیا ہوا. میں نے کہا ECL میں نام بھی یہی نہیں کی وجہ سے چھوڑا، یہ جو پیچھے آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو رہا ہے یہ پیچھے یہی جنات کی شرارت ہے. پھر انہوں نے کہا ہاں ہم نے معلوم کیا وہ جو وہاں پہلے لوگ رہتے تھے تو ایک کوئی خاتون ملی جو وہاں 65 سال پہلے کی تھی، وہ چھوڑ کے جا چکی تھی. تو انہوں نے کہا واقعی یہ جو جگہ ہے 65 سال پہلے بھی یہاں پر بڑی عجیب و غریب وارداتیں اور معاملات ہوا کرتے تھے. پھر یہاں بڑے معاملات ہوئے اور حساب پتہ نہیں کیا 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 گیا. بھارت میں اس پہ بلڈنگ تعمیر ہو گئی، لیکن جو وہاں پہ رہا اور آیا اس کا دھڑن تک ہے. تو یہ کیا کیا نہیں کرتے. یہ اب یہ لگاتے کوئی مانے گی، میں تو نہیں مانتا. اللہ نے تو قرآن کے اندر بیان کر دیا شیطان کیا کرتا ہے کہ تخبطہ الشیطان من المس کے محبوب الحواس بنا سکتا ہے. تو باہر روحانی امراض کے اندر لوگ گھرے ہوئے طرح طرح کے، لیکن آپ قرآن کے درس میں آئیے. اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا مومنین کے لیے، اس میں شفا اور رحمت ہے. درس قرآن کے بعد فی سبیل اللہ روحانی علاج ہوتا ہے. نہ بکرا لانے کی ضرورت ہے، نہ اونٹ لانے کی ضرورت ہے، نہ گائے لانے کی ضرورت ہے، نہ زعفران لانے کی ضرورت ہے، نہ 50,000 کا نذرانہ دینے کی ضرورت ہے، نہ مہینے کا ₹1,00,000 کا بھتہ باندھنے کی ضرورت ہے. قرآن کے درس میں آ کر بیٹھیے، جو رحمت اتر رہی ہوگی اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. جو آتے ہیں ان سے پوچھیے، جو آتے ہیں ان سے پوچھیے. ایک فیملی تھی، اس کا مسئلہ تھا، وہ 1 ہفتے پہلے آیا، ان کے ساتھ شدید معاملہ بچی کے ساتھ. وہ مسئلہ کیا تھا؟ 1 ہفتے پہلے اس بچی کا حال یہ تھا اس کو بخار نہ اترے، ٹیسٹ کروا لیے کچھ بھی نہیں آ رہا، بخار چڑھا. دوسرا اس کو نیند نہ آئے. تیسرا وہ غصے کے اندر رہے، ہر وقت ایگریسو، ایکسٹرا ایگریسو. پھر اس کا مسئلہ یہ ہر تھوڑی دیر بعد اس کو پیشاب. اب گھر والے پریشان، بچی کو 10 سال کے ڈائبٹک تو نہیں ہو گیا، گردے تو کمزور نہیں ہو گئے، مثانہ تو خراب نہیں ہو گیا. پریشان. 1 ہفتے پہلے آئے، پھر 1 ہفتے کے بعد آئے. ان سے پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا؟ بخار نو، نیند آتی ہے پرفیکٹ. وہ جو مسائل تھے بار بار واش روم جانا، بار بار واش روم جانا، بچی پریشان ہو گئی. نارمل. نیند نہیں آتی تھی، مسئلہ حل. غصہ چڑچڑاہٹ، سارا مسئلہ حل. کہاں سے حل ہو گیا؟ اللہ نے قرآن میں بڑی برکت رکھی. اللہ نے تو قرآن کے درس میں آ کر بیٹھی میرے بھائیوں، قرآن آپ کے مسئلے حل کرے گا، قرآن سے آپ کے مسئلے حل ہوں گے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو آئے کہ نظر وہ کیا دیکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ مختصر ہم اذکار پڑھیں گے، اور یہ خاص اذکار قطبیہ جو ہم پڑھیں گے میرے بھائیوں، جس حاجت کو آپ پیش نظر رکھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی مدد ہوگی، حاجت روائی ہوگی. اور یہ بڑے ہی بابرکت اسماء ہیں اللہ رب العزت کے، اور بزرگان دین کے معمول میں رہے ہیں یہ، اور بزرگان دین اس کو پڑھتے رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ مرکز نور الہدیٰ کے اندر ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہر ماہ ہم ان اسماء کو پڑھا کریں گے. اپنے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ اس کو دل میں حاضر کریں گے. مختصر سا وقت رہ گیا، اپنے مسئلے کو دل میں حاضر کر کے، آنکھوں کو بند کر کے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے ان ناموں کو پڑھیں اور اپنے رب کو پکاریں، اور پھر دیکھیے مدد کیسے آتی ہے. میرے ساتھ مل کے شریک ذکر ہو جائیے. اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی
قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات. کوئی لوگ خاموش نہ رہے، جتنا ہو سکتا ہے آسانی کے ساتھ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کے کام سنیں، اس کو پڑھیے. اللہم یا کافی المہمات، اس کا مطلب یہ میرے مالک ہماری جو بھی مہم ہے اس میں مدد تو تیری ہی ہوگی. تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی داتا ہے، تو ہی دینے والا ہے. اللہم یا کافی المہمات 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 اللہم یا حل المشکلات 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 اللہم یا دافع البلیات 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 اللہم یا شافی الامراض. خاص گناہوں کا مرض اے مالک یہ چھٹتا نہیں، اس کو پیش نظر رکھے. اللہ سے عرض کرے مالک ہمارے دلوں کو نور والا کر دے، گناہوں سے دور کر دے، گندی صحبتیں چھڑا دے، گندے کام چھڑا دے. اللہ ہمیں گناہوں کے مرض سے شفا دے دے. اللہم یا شافی الامراض 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 اللہم یا شافی الامراض. اللہ تیری طرف آنا چاہتے ہیں مالک، ہمیں ہدایت عطا فرما، راستہ عطا فرما. اللہ ہمیں مواقع عطا فرما. اس کسی کی برکت سے مولا کا قرب مانیے، پھر دیکھیے کیسا کرم ہوتا ہے. اللہم یا مسبب الاسباب 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 اللہم یا مسبب الاسباب. اللہ تیرے سوا کہاں جائیں، کس سے مانگے، کون ہمیں دینے والا ہے؟ تو ہی مولا ہے اے مالک، تو ہی کھلاتا ہے، تو ہی پلاتا ہے، تو ہی جلاتا ہے، تو ہی سلاتا ہے. اے مالک تو تو کافروں کو بھی دیتا ہے. ہم تو تیرے نام لیوا ہیں، تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تیرے محبوب پر ان کے سامنے ان کا خاندان بموں سے اڑا دیا جاتا ہے. اپنے بچوں کے چیتھڑے اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کفر کے آگے جھکنے کو تیار نہیں بلکہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم پر مصیبتیں آتی ہیں ہم آسمان کو منہ اٹھاتے ہیں اور اپنے مولا سے عرض کرتے ہیں حسبنا اللہ، اللہ تو ہمیں کافی ہے، ونعم الوکیل، تو ہی بہترین کارساز ہے. ان کے پاس بم کی طاقت ہے، ہمارے پاس تیرے اسم کی طاقت ہے. اے مالک ان کی طاقتوں کو زیر کر دے اور تیرے اسم کی جو طاقت ہے اسے دنیا والوں پہ آشکار کر دے. آج دنیا آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ وہ ٹوٹ کر بکھر جائے، لیکن وہ
بلکہ در حقیقت وہی اپنی صفوں میں ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو اس اسم کو پڑھتا ہے کبھی اس کا بھروسہ، کبھی اس کی ہمت، کبھی اس کی استقامت ختم نہیں ہوتی، بلکہ جب گرنے لگتا ہے، کمر ٹوٹنے لگتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ بے سہارا سا ہو رہا ہوں، غیب سے مدد آ جاتی ہے. کیوں؟ حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ تو بہترین مددگار ہے. آؤ اس کو پکاریں. اللہ ہمارے رزق کی تنگی، اللہ ہمارے گھروں میں بے برکتی، اللہ ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں گھرے ہیں، آج تجھے تیرے پاک نام سے پکارتے ہیں. اللہ ہماری بھی مدد فرما، اللہ ہماری بھی دستگیری فرما. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 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 حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور جب بندے کو مدد ملتی ہے، رات کا اندھیرا ختم ہوتا ہے، صبح آتی ہے، اور پھر جب وہ دیکھتا ہے مدد آ گئی تو وہ کہتا ہے نعم المولا، آئے نعم المولا، وہ کیسا مولا ہے، وہ نعم النصیر، اور وہ کیا ہی بہترین مددگار ہے. آئیے اپنے مولا کو کہیں مولا تو ہی بہترین ہے، مولا تو ہی سب سے بہترین ہے، مولا ہمیں تیری ہی مدد چاہیے. نعم المولا و نعم النصیر، 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 نعم المولا و نعم النصیر. آئیے مل کر درود پاک پڑھیں گے، انشاءاللہ ذکر اللہ کیا جائے گا. نظامی سے گزارش ہے کہ کم کر دیجیے اور تمام بھائی کا بیت اللہ شریف کو تصور کریں.